بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چیرگھر میں ایک پارک کے اندر روزانہ ورزش کے لیے آتے ہیں۔ اس میں ہم کئی راؤنڈ لگاتے ہیں اور پھر مختصر سی ورزش بھی کرتے ہیں۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ورزش کا بھی حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو وہ جمع کرو، مال کے اعتبار سے، صحت تندرستی کے حساب سے، یا جو بھی آپ اپنے مخالفین سے بچنے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے جتنی اپنے پاس طاقت اکٹھا کر سکتے ہو وہ اکٹھا کرو۔ اور ہر اعتبار سے انسان کو طاقتور ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور تعلقات کے حساب سے طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور ایمان والا یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یوں تو ہر ایمان والے کے اندر خیر ہے، کوئی بھی ایمان والا خیر سے خالی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں خیر رکھا ہوا ہے۔ لیکن جس ایمان والے کے اندر ایمان کے ساتھ وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہے، مالدار ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، تو یہ بیمار اور غریب کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے آپ اپنی دن کی شروعات نماز سے کریں۔ نماز بہترین ورزش ہے۔ نماز کے اندر انسان کے ان تمام کے تمام اعضاء کی ورزش ہو جاتی ہے جن کی ورزش کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ہاتھوں اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں تک کی ورزش ہو جاتی ہے۔ قیام کرتا ہے آدمی، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، رکوع اور سجدے کے اندر اتنی بہترین ورزش ہے۔ وہ جوڑ جو دوڑ کی وجہ سے یا صرف چلنے اور پھرنے کی وجہ سے جن کی ورزش نہیں ہو پاتی ہے، رکوع اور سجدے کے اندر ان کی بھی ورزش ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے دن کی شروعات نماز سے کریں۔ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کے قریب میں جو بھی پارک ہو، آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو خوب کھلی زمین ہے اللہ کی، ہاں تو سب جگہ پارک ہی پارک ہے، کھلے جنگل ہے، آپ خوب دوڑو وہاں پر، روزانہ کا معمول بناؤ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ کم سے کم آپ ورزش کرو، صحت مند رہو گے۔ ایک صحت مند آدمی وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، وہ مال کما کر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نکال سکتا ہے۔ بیمار آدمی خود ہی محتاج ہوتا ہے کھڑا ہونے کا، دوسروں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا دوسروں کا سہارا بنے گا؟ کیا وہ بھلائی کے کام کر پائے گا؟ اس لیے اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا خیال رکھیں اور آپ تندرستی کی بہت ہی زیادہ فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان فیہما مغبون کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی صحت، تندرستی۔ جب تک انسان کے پاس صحت اور تندرستی کی نعمت ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، بیماری سے تبدیل ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کی قدر آتی ہے۔ لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ جب وقت بیت گیا اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے جب تک آپ کو اللہ نے صحت تندرستی دی ہے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں کہ میں زیادہ ٹائم تک صحت مند کیسے رہوں، میں زیادہ وقت تک تندرست کیسے رہوں، اس کی تدابیر اختیار کریں۔ اور آپ ورزش کریں، دوڑیں، صبح نماز کی پابندی کریں، حلال کھائیں۔ ان کے اثرات سے آپ انشاءاللہ لمبے زمانے تک صحت مند رہیں گے۔ ڈاکٹروں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندگی بھی جیتے ہیں اور زیادہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور کام بھی زیادہ کرتے ہیں جو ورزش نہیں کرتے ہیں۔ اور صبح صبح ورزش کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک عجب خوشی اور فرحت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا دن خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا پورا دن ایک خوشی کے ساتھ اچھا گزرتا ہے۔ اور صبح صبح آدمی ورزش نہ کرے اور کوئی بس پڑا رہے، سوتا رہے، تو وہ بڑی محرومی کی، بڑی نحوست کی بات ہے، اور یہ پورے دن سستی اور کاہلی میں رہے گا۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک فی سحور امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے جلدی وقت کا، جو صبح کا وقت ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اس لیے آپ صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ ورزش کریں، ورزش کے بعد اپنے بدن کی صفائی ستھرائی، غسل کریں، نہائیں دھوئیں، صاف کپڑے پہنیں، صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ صفائی کا صحت سے بہت ہی زیادہ تعلق ہے۔ جتنا آدمی صاف ستھرا رہے گا اتنا ہی یہ صحت مند اور تندرست رہے گا۔ گندا میلا کچیلا رہے گا یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ جب آدمی گندا رہے گا، میلا رہے گا، تو یہ گندگی اور میل اپنے ساتھ ہزاروں بیماریوں کو لے کے آتا ہے، پھر یہ بیمار پڑ جائے گا، پھر بیمار آدمی کوئی کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے آپ ورزش کا اور صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھیں۔ حدیث میں تو فرمایا گیا ہے النظافت شطر الایمان یا نصف الایمان، نظافت، صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ آدھا ایمان ہے، اتنی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے ورزش کے ساتھ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں۔ آپ دنیا والوں کی نگاہ میں ایک عام آدمی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ انمول ہیرا ہے، انمول موتی ہے۔ آپ کو وہ کھونا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو لمبے ٹائم تک تندرست، صحت مند، توانا اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے صحت کا، اپنی تندرستی کا بہت خیال رکھیں، اور ہر وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے ہوئے، کھلتے ہوئے، مسکراتے رہیں۔ آپ کی یہ مسکراہٹ آپ کے گھر والوں کے غم کو دور کر دے گی، مصیبتوں کو دور کر دے گی۔ جب آپ کو آپ کے گھر والے خوش دیکھتے ہیں تو آپ کی خوشی میں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو سب غم بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کو غمگین دیکھتے ہیں تو ان کی خوشیاں بھی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ خوشی کی زندگی گزاریں۔ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کبھی مصیبت آئے گی، کبھی راحت آئے گی، سب کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ خوش رہیں، ہمیشہ مسکرائیے، لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹیے، خوش رہیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔
انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مفتی عمران ولی القاسمی۔ السلام علیکم۔